السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوست بزرگوں، آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اکثر مسلمان پریشان ہیں۔ جس کو دیکھو جن کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، نظر بد کا اثر ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ یہ آج ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اس میں غیر بھی شامل ہے اور ہمارے لوگ بھی شامل ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اکثر ہمارے لوگ عاملوں کے چکر میں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ آج کل جو ہیں عامل اکثر فیک لوگ ہیں، یعنی دھوکے باز لوگ۔ اس میں کسی کی کوئی قید نہیں۔ اکثر لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو دھوکہ نہیں دیتے، جو صحیح کام کرتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ اب ایسے موقع پر ہم لوگ کیا عمل کریں؟ اکثر آج اثرات ہو ہی جاتے ہیں، تو اب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ تو اس لیے آج میں نے مفتی فضل کریم صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا، جس میں وہ ایک عمل بتا رہے ہیں جس کے نتیجے میں تمام اثرات سے خود ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ خود بتا رہے ہیں، وہ ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس سے چھٹکارا ملے گا۔ چلیے مولانا کی بات سنتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا نخواستہ اگر کسی کے اوپر جن ہے، جادو ہے، نظر بد، یہ تینوں چیزیں برحق ہے، میں اس کے انکاری نہیں، کسی کے اوپر ہے اور یقیناً ہے، تو جب ہم عامل کے پاس نہ جائے پھر ہم کیا کریں؟ بہت کم کی بات کر رہا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لے۔ جہاں تقوی ہو، جہاں طہارت ہو، وہاں ان چیزوں کا کیا کام ہے؟ یہ چیز آئے گی فوراً ختم ہوگی۔ میرا استاذ محترم ہے مفتی رشید احمد رحمہ اللہ، آپ مواعظ پڑھیں، وہ فرماتے ہیں جہاں نافرمانیاں ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں آتی ہے، خاص کر جنات۔ تو اگر نافرمانیوں کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا اہتمام کرے، انشاءاللہ العزیز جن ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، ان کا اللہ خاتمہ فرما دے گا۔ اگر کسی جن زدہ مریض سے پورا گھر پریشان ہے تو میں کہا کرتا ہوں پورا گھر بیٹھ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے کے گناہ نہیں کریں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے اور دن میں 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ سب کے سب مل کر اجتماعی استغفار کرے، اجتماعی استغفر اللہ یہ تصور کر لے یہ بیماری، جن کی بیماری، جادو کی بیماری، نظر بد کی بیماری تصور کر لے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، اور ہم اس پر معافی مانگتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فلاں نے ہمارے پر جادو کیا، فلاں نے جن ہم پر مسلط کیا، فلاں نے ایسا کیا، سب بکواس ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کیا ہوگا، ان کو چھوڑو۔ یاد رکھنا چاہیے ہم سب مسلمانوں کو، جن مسلط ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، جادو لگتا ہے اللہ کے حکم سے، نظر بد لگتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان جادوگروں کا جادو نقصان نہیں کرتا مگر میری اجازت سے۔ جن آیا رب کے حکم سے، جادو آیا رب کے حکم سے، نظر بد لگی رب کے حکم سے، اب رب کے حکم سے یہ چیزیں واپس ہوگی۔ اس کے لئے ایک ذریعہ ہے رب سے تعلق قائم کرو، رب سے تعلق مضبوط کرو، چیخو چلاؤ میرے اللہ اس جن سے چھٹکارا نصیب فرما، اس جادو سے چھٹکارا نصیب فرما، اس نظر بد سے چھٹکارا نصیب فرما۔ کیوں اللہ چھٹکارا نصیب نہیں فرمائے گا؟ ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو عذاب در عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں فلاں بابا کے مزار پہ جاؤ، میں بابوں کی گستاخی نہیں کر، ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں دین پہنچایا،
ہم ادب سے نام لیتے ہیں لیکن وہ ابھی دنیا سے گئے ہیں. فلاں مزار پہ جاؤ جی جن وہاں رہ جائیں گے, بلوچستان جاؤ فلاں مزار پہ جاؤ جن جو ہے وہاں نکل جائیں گے. ایسا نہیں, عمل خود کرو, عاملوں کے پاس نہیں, عاملوں کے پاس کچھ نہیں. میرا عزیز دوستو, اللہ اکبر. ہمارے مفتی رشید احمد رحم اللہ بہت کام کی بات کرتے ہیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسے. فرماتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف, جسمانی تکلیف ہے, خدا نہ خواستہ ٹیسٹ کرائے, سی ہے, ہاں کینسر ہے, ٹی بی ہے, کوئی بھی ہے, فرمائے کیا کرنا چاہیے اس کا علاج. آپ ان کا مواعظ پڑھ سکتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس, آغا خان اور جناب والا یہ ضیاء الدین یا اور, فرمائے نہیں, ایک کام پہلے یہ کرے, مسلح بچھائے, جائے نماز بچھائے. میں خدا کی قسم دل کی گہرائیوں سے یہ باتیں کر رہا ہوں. مسلح بچھائے, 2 رکعت نفل نماز, توبہ پڑھے, حاجت نہیں, توبہ پڑھنے کے بعد کہ میرے اللہ یہ بیماری, یہ پریشانی, یہ میرے گناہ کا نتیجہ, میں معافی مانگتا ہوں, میرے اللہ مجھے معاف کر دے. چاہے جن ہے, چاہے جسمانی بیماری ہے, چاہے جو بھی ہے. نمبر 2, استغفار, توبہ کرنے کے بعد اللہ سے ایک دعا کرے. وہ دعا کیا ہے کہ میرے اللہ یہ بیماری آپ لے کے آئے ہیں, آپ کے حکم سے بیماری آئی ہے, آپ کے حکم سے. پروردگار عالم اس کا علاج بھی آپ جو ہے آپ اس کا بندوبست فرمائیں. کوئی مجھے راستے مل جائے, کوئی پڑیا پیش کر لے, کوئی قطرے پیش کر لے, سستا علاج, میں اس کا استعمال کروں, صحت یاب ہو جاؤں. ہاں فرمایا ہم پر بڑی بڑی بیماریاں ہیں, حضرت لکھتے ہیں خطرناک بیماریاں, ہم نے بس یہ عمل کیا کہ یہ میرے گناہ ہیں, اور اللہ سے کیا اللہ آپ بھی سستا علاج ہمیں بتائیں. بس فرمایا کئی پڑیا کا استعمال کیا, کئی قطروں کا استعمال کیا, اور رب نے شفا دے دی خطرناک بیماریوں سے. تو محترم دوستو بزرگوں, سنا آپ نے کہ مولانا نے کیا کہا. اکثر جو بھی ہمارے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی و تلافی کرا لیں, جس طرح سے مولانا نے کہا ہے اس بات پر عمل کریں. انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر امتحانات آتے ہیں, جو بھی آزمائش آتی ہے, وہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ. اب اس سے بچیں کیسے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہونے میں اس سے حفاظت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ دوسرے راستے بتاتے ہیں, لیکن ان راستوں پر عمل نہیں کرنا, بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.